راشد السلام علیکم، ویلکم۔ السلام علیکم استاد محترم خالد محمود صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ بروڈ اپنی ہی ہے عابد بھائی والی یہ بروڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ آپ چینج ہوگی آفس؟ نہیں، وہ اس طرح ہے کہ یہ الٹرنیٹو طور کے اوپر کھولی ہے کہ خدا نہ کرے اس بروڈ کے اوپر اگر کچھ کسی قسم کی ریسٹرکشنز لگا دی جاتی ہیں، اس کو بند کر دیا جاتا ہے، تو ہمارے پاس ایک الٹرنیٹو روٹ ہو۔ جس طرح کہ دیکھیں، ہم نے دوسری پارٹی رجسٹرڈ نہیں کروا سکی تو آج ہم سے نشان لے لیا گیا ہے۔ میری جان، میرا دل، میری دھڑکن، میرا چاند، السلام علیکم میرے بھائی۔ جی السلام علیکم خالد بھائی، کیا حال؟ ٹھیک ہو؟ وعلیکم السلام میری جان، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی اللہ کا کرم، بس لگا سی ایک چھوٹا جہا کام، لیپ ٹاپ جب منگوایا سی تو اج ریسیو ہویا تو دی سیٹنگ شوٹنگ تے لگا سی نال، پھر میں کہ چلو آن کرا تو کوئی بندہ بیٹھا ہوا لے مجھے تو رات کو آپ نے وہ گل فراز کی وہ باتیں سنائی، قسم سے ساری رات اسی طرح میری گزر گئی۔ گلریز، ہاں جی، وہ گلریز کی اچھا کیا اسے کہتے ہیں، ہاں جی، مطلب یہ ایک سوچنے والوں کے لیے لمحہ فکر ہے نا، بالکل، بس میری تھوڑا سا ساری دماغ رات ہے اسی اس کو طرح ایٹ گئی۔ لیسٹ جی۔ تو بہرحال اللہ خیر کرے گا، آپ کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں۔ تو او پی ایف نا پہ جو پھول تاری مہربانی میں چلا، بس میں حاضر ہونا آیا سی دیکھ کے اپنا بیوٹی پائی نو تے محبوب پائی نا عادل بھائی تانوں بھی جناب فالو مار دینے ہیں، تہاڈی براڑ دے تے بیٹھے ہیں ہم، تہاڈے گھر آ کے ہور تو کچھ لیاندا نہیں، چلو فالو کر لینا تانوں۔ آپ نے عابد بھائی نے تے عابد بھائی دا ایک کیڑا پلیٹ فارم اے دوجی کھولی ہے، انہوں بلاک شلوک کر دیتا جاوے تو اس واسطے تھوڑا جہا خیال کیتا کہ بھائی چلو اچھا اچھا اساں اچھا کول اچھا اچھا ایک الٹرنیٹو روٹ ہوگا پھر نا، ہاں ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو اور گیا۔ ریسٹرکشنز چلو آ رہی ہیں سن چاند بھائی چلو، تے اس واسطے۔ ہاں وہ چل رہی رہنی پھر کوئی نہ کوئی کٹا کھلے ہی رہتا۔ تے چاند چلو بھائی ٹھیک ایک ہے سر، دوجی اپنا کرو پھر جی ایک تو سا کی ریکویسٹ سی حکم۔ میری چاند بھائی، ہوں آپس سارے کلے ہی ہیں، جی تو جی ہوں تو سا کی ایک ریکویسٹ سی، میں بھی عمران خان ہوں، ایک آئی ڈی آندی ساڑی بروڈوں پر بھی راتی بھی آئی، 2 دن پہلے بھی آئی، تے پھر کل راتی بھی آئی نا، پتہ نہیں وہ کچھ مینشن کرنا کہ اسا آکھیا سی بی ایف ٹی بھائی تے میں کہ بھائی اس طرح کرنا کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ وہ چاند بھائی کے پاس آپ چلے جائیں، وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی پی ٹی اوورسیز پی ٹی آئی یا پی ٹی پاکستانی اوورسیز پاکستانی نام سے کوئی آئی ڈی ہے، بندے کا نام اس نے مجھے کہتا ہے کہ مجھے نہیں آتا، لیکن وہ پراپرٹی ڈیلر ہے پاکستان میں کدھر، تو وہ جو ہے تو وہ ایجنسیوں کا بندہ ہے، اور شاندانہ گلزار کا بھی مخالفت کر رہا ہے، اور باقی جو آزاد ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کی بھی مخالفت کر رہا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا ہے کہ آپ چاند بھائی کے پاس جائیں، وہ ہمارے پوسٹ مارٹم کے وہ جو سرجن ہے تو وہ وہی ہیں نا۔ وہ رات میں نے اسکرین شاٹ لے لیا تھا، میرے پاس پڑا ہوا ہے، میں اس کو دیکھوں گا وہ کیا ہے، نکال کے دیکھوں گا، لیکن اس بندے کو جو بندہ مینشن کر رہا تھا اس کو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ اوپر آؤ اوپر آؤ، وہ اوپر آ کے خود بات نہیں کرنا چاہتا، تو میری پرسنل لڑائی کسی بندے کے ساتھ نہیں ہے، ویری سمپل، زندہ ویری باد۔ کلیئر۔ وہ ہم نے بھی اس کو اسی طرح کہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے اوپر نہیں آتا، میرے پاس بندے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے کسی دن کے ٹائم میں آپ کے ساتھ آ کر بات کر لوں گا۔ سر سوئے ہوئے ہیں تو 2 منٹ کے لیے جب آپ بڑی کاز کے لیے کام کرتے ہیں نا تو آپ باہر بھی نکل جاتے ہیں، آپ بالکل گاڑی روک بھی بالکل لیتے ہیں، آپ اٹھ بھی جاتے ہیں، واش روم میں جا کے بات کر سکتے ہیں، 2 منٹ بات کرنی ہے، بندے کون سے ایک دوسرے کے اوپر سوئے ہوئے ہیں، زندہ باد مطلب 2 منٹ کے لیے باہر آ کے بات کر لے، مطلب ایسے ہی بہت سارے لوگ آتے ہیں جو ہمیں ایک دوسرے کے مخالف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں بالکل اوائڈ کرتا ہوں ایسے لوگوں کو، مجھے کنسرن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ ابھی میرا ایک دوست ہے ارشد شریف، میں ارشد شریف، وہ میرا رومانیہ سے ہوتا ہے تو بڑا پازیٹیو بات کرتا ہے، تو میں نے جو لاسٹ ابھی اس چینل پہ ویڈیو ڈالی ہے، ابھی جو لاسٹ والی ویڈیو، تو اس کے نیچے ایک بندے نے آ کے نا، یوزر ہے کوئی راجہ ہے کوئی، تو اس نے نا مجھے گالیاں دی 4-5، تو میں اس کی فالوئنگ لسٹ میں گیا تو وہاں ایک میرا فرینڈ اس کا بھی فرینڈ تھا، ٹھیک ہے، بالکل تو جی، میں نے اسکرین شاٹ لے کے اس بندے کو بھیجا، میں نے کہا یہ تیرا فرینڈ ہے تو اس کو یا تو دیکھ، یا مجھے پھر بعد میں تو کہے گا ویڈیو ڈیلیٹ کر دے، تو میں تو تصویر لگا کے بات کرتا ہوں کہ اس بندے نے بات کی ہے، کیونکہ میں سامنے آ کے بات کرتا ہوں، مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے،
تو اس نے کہا کہ چاند بھائی تسی ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਫਰੂਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਂਡ ਲਿਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ. ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਐਦਾਂ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ. تو بس اتنی سی بات ہے. تو کوئی مسئلہ دیکھ لیں گے اس کو بعد میں. BFT بھائی ہیں سارے, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. کام ہوتا ہی اتنا زیادہ ہے کہ مطلب بھی 2-4 ویڈیو بھی ڈیلی بنانی ہو تو اس کے لیے آپ کو پتہ اچھی خاصی انرجی لگتی ہے, دماغ خراب ہوتا ہے جو, پھر جا کے بندہ اس ٹون میں پہنچتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو بالکل کوئی کام کوئی کر رہا ہے, کوئی کر رہا ہے, تو وہ خود کیوں نہیں بناتا ویڈیوز, بنا کے ویڈیو شیئر کر دینا ہمیں, تو پھر ہم اس کو ڈیوٹ مار دیں گے. اس میں کیا پرابلم ہے؟ زندہ باد. آج اللہ کرے آئے نا تو میں آج. ٹھیک ہے جی چاند بھائی, صحت کا خیال کیجئے گا. اوکے سر. اوکے جی. جی وعلیکم السلام مانی, میری جان, میرے بھائی, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے OPF کا مطلب بتا دینا, پھر جو ہے نا اوورسیز پاکستانی, اگلا مجھے فرینڈ اوورسیز پاکستانی فرینڈ عمران خان. یہ BFT کو کیا ہو رہا ہے, کیوں تھے نہیں یار, مجھے اٹھانے دو اسے اکیلے. آ گیا ہے BFT, آپ دوسری آئی ڈی سے بھی آ جاؤ نا. مرشد بھی آ گئے, مرشد بھی اٹھاؤ. BFT آپ دوسری آئی ڈی سے بھی ہو. عابد بھائی روڈ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے. بسم اللہ جی, بسم اللہ. تو اللہ پاک کرے کہ یہ ہمارے جو قدم ہیں, جو ہم نے قدم اٹھایا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے, تو وہ اللہ پاک ہمارے یہ قدم اپنی کامیابی کی طرف لے کر جائے. تو شروع کرتے ہیں کلام باری تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. اور اسی کے ساتھ صرف 2 شعر نعت رسول مقبول. تو بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا دل میں تجھے رکھ لوں
اے جلوہ جانانا آ دل میں تجھے رکھ لوں، دنیا میں اگر تو نے مجھے اپنا بنایا ہے، دنیا میں اگر تو نے مجھے اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا، آقا محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا، جی چاہتا ہے تحفے میں بیجوں میں انہیں آنکھیں، آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں بیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو یا کا درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ بے خود کیے دیتے ہیں۔ یا باری تعالیٰ، جو کلام ہم نے پڑھا مالک و مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، تیری رضا کی خاطر، تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر، یا اللہ اجتہاد کی خاطر، حقیقی آزادی کے خواب کی خاطر، پاکستان کے 23 کروڑ لوگوں کی آواز کی خاطر مالک و مولا آج ایک نئی بروڈ کا، ایک نئے پلیٹ فارم کا آغاز کیا ہے۔ مالک و مولا ہمیں اس بروڈ کے ذریعے کامیابیاں اور کامرانیوں سے ہمکنار فرما۔ مالک و مولا ہماری آواز کو ارباب اختیار تک پہنچا اور ہماری آوازوں میں وہ اثر پیدا فرما کہ وہاں پر ان کے دلوں پر وہ اثر کریں اور وہ حق پر مبنی فیصلے کرنے میں کچھ نہ کچھ ساہتیں کریں، کچھ نہ کچھ کوششیں کریں۔ مالک و مولا تیری رضا چاہیے، یا اللہ تیری رضا کے لیے اور تیرے محبوب کے عاشق، تیرے محبوب پر مر مٹنے والے کے لیے، تیرے محبوب کا نام اقوام متحدہ میں اور یہودیوں اور یہود و ہنود کے سامنے للکار کر بیان کرنے والے کے لیے آج اس بروڈ کا آغاز کیا ہے۔ مالک و مولا ہماری آوازوں میں طاقت پیدا فرما، ہماری آوازوں میں درد اور سوز پیدا فرما، ہماری آوازوں کو اس قدر توانا فرما کہ یہ آوازیں جا کر جہاں پر ہم کوشش کر رہے ہیں وہاں پر اثر انداز ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو بروڈ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تمام دوستوں کو، تمام بہن بھائیوں کو جنہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید اور مبارکباد کہ آج ہم نے ایک نئے پلیٹ فارم کا آغاز کیا جس کا نام ہم نے رکھا ہے کہ اوورسیز پاکستانی فرینڈز آف عمران خان۔ تو الحمدللہ یہ ایک آزاد پلیٹ فارم ہے، کسی کے اوپر کوئی قدغن نہیں، کسی کے اوپر کوئی پیرا نہیں، جو مرضی آپ کی، آپ کے دل میں جو سجیشنز آتے ہیں، جو باتیں آتی ہیں، آپ کھل کر بیان کریں، آپ کو کوئی روکے گا نہیں، نہ کوئی یہاں پر روکنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ بس صرف گزارش اتنی ہے، عرض اتنی ہے کہ آپ سب نے، ہم سب نے تمیز کے دائرے میں رہ کر اپنے سوالات بھی اٹھانے، ان کے جوابات بھی حاصل کرنے۔ تو انشاءاللہ بروڈ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو ویلکم۔ بروڈ کو لائک کریں، شیئر کریں اپنی فرینڈز کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ، اور لائک کرنا اور ڈبل ٹیپ کرنا مت بھولیے گا۔ قائدیانی حضرات سے گزارش ہے کہ بروڈ میں نہ آئیں ورنہ تذلیل کر کے اتار دیا جائے گا۔ گالم گلوچ سے گریز کریں، گالم گلوچ کی اس بروڈ پر قطعی اجازت نہیں، گالم گلوچ کر کے بروڈ کا ماحول خراب مت کریں۔ جی بی ایف ٹی بھائی چابیاں بھی آپ کے ساتھ، بروڈ کے اسرائیل بھی آ چکے۔ بی ایف ٹی بھائی اوور ٹو یو جی۔ سب بہن بھائیوں کا دل سے بہت بہت شکریہ۔ یہ اوبیسی نئی بروڈ ہے، نیا پیج ہے، سب عمران خان کے لیے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تو سب کو ویلکم۔ آپ جیسے خالد محمود بھائی نے بولا ہے کہ یہاں پر ہر بندے کو اجازت ہے، آپ اپنا کیا کہتے ہیں
पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान है। यहाँ पर जो भी इमरान खान से मोहब्बत करता है, यू आर मोस्ट देन वेलकम। यहाँ पर ओबियसली हम कोई पॉलिसी लेकर नहीं चल रहे या पार्टी पॉलिटिक्स या जो भी है। यहाँ पर यह है कि इमरान खान को हम सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान के जितने भी चाहने वाले हैं, उनको दुनिया के किसी कोने में भी हैं, उनको वेलकम है। यहाँ पर आप आएँ, अपने ख्यालात का इजहार करें, अपने मशवरे हमें दें कि कैसे इमरान खान की हम कैसे बाजियाबी कर सकते हैं, उनको कैसे जेल से बाहर निकाल सकते हैं लीगल तरीके से। कोई मशवरे हों आपके पास, मोर देन वेलकम। ये जो हमारे OPF इमरान खान है, इनको आप फॉलो करें, सबसे रिक्वेस्ट है। और कोई सजेशन हो वो हमें दें कि कैसे हम इसको आगे लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर PTI के ऑफिशियल को भी मोर देन वेलकम, वो भी आए अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। जो नॉन ऑफिशियल हैं वो भी आए अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। कोई भी भाई आए जिसके पास भी कोई सजेशन हो, जिसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना भी नहीं हो, वो भी आके मशवरा दे सकता है। क्योंकि हमने ये शुरू किया है कि पाकिस्तान, ओबियसली इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान का लीडर नहीं है, मुसलमानों का भी लीडर है। प्लस पाकिस्तान के लिए आपके पास कोई मशवरे हों वो भी आप लाएं, हमसे शेयर करें। क्योंकि देखो, कोई ये आप ना समझे कोई छोटा आपका आइडिया है या छोटा मशवरा है, कोई आइडिया छोटा भी नहीं होता। आपने उससे शेयर करना है। अगर किसी की समझ में आता है, हम उसको आगे लेकर चलेंगे और इंशाल्लाह राइट इदारों तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मिलजुल के इत्तेफाक से अपने पाकिस्तान के लिए आप काम करें, मुसलमानों के लिए काम करें, और कोई ना इत्तेफाकी अपने में ना डालें, कोई डिवीज़न ना डालें। हम सब मुसलमान हैं सबसे पहले, फिर पाकिस्तानी हैं, और फिर उसके बाद खान के सपोर्टर हैं, खान के फॉलोअर्स हैं। तो हमें चाहिए, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं, या कनाबुद व इय्याक नस्तईन, देखिए हमें किसी के सामने नहीं झुकना, कोई डिक्टेटरशिप किसी से नहीं लेनी, किसी के सामने हमने नहीं झुकना। हमारा खान नहीं झुकता, तो सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात के सामने हम झुकते हैं। तो ओवर टू यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग आए, और इंशाल्लाह हमेशा आया करें। और इसको जितना भी हो सकता है आप शेयर करें। नीचे शेयर सिर्फ लिखा हुआ है 4, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम आज जो है पहला दिन है इस ब्रॉड का, तो मेक श्योर कि कम से कम 100 दफ़ा ये नीचे की जो शेयर का बटन है कम से कम 100 हो। ठीक हो गया? तो ओवर टू यू गाइस, बारी बारी आप सब अपने ख्यालात का इजहार करें। पॉलिटिक्स तो होती रहती है, हर रोज़ होती है। तो आज अगर आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं तो शुरू करते हैं बारी बारी। तो पहले हमारे साथ बैठे हुए हैं लेबरर भाई। ओवर टू यू मेरा भाई। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। जी BFT भाई, क्या करूं मैं? जी, जो आपके दिल में आते हैं आप करें जनाब। आप हमें कोई मशवरा दे, हम गूंदो। अभी तो आप BFT भाई ने इतनी देर से बात कर रहे थे, आपने नहीं सुना, तो चलो आप डांस ही दिखा दो हमें। फिर वैसे भी हम बदनाम हैं डांस के लिए, तो वही दिखा दो आप। वाह वाह, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ जाने की इलेक्शन के दौरान। तो अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं सबसे पहले नाम लूँगा मानी जट का, कि यही मुझे सिखाता था, ऐसे करो ऐसे करो। अगर कुछ हुआ तो मैं मानी जट का नाम लूँगा। ये मानी जट नीचे बैठा हुआ है, कि यही इसी ने मेरे दिमाग के अंदर ये चीज़ें डाली है। भाई इलेक्शन वास्ते तुसी आप खुद जाना, माने भाई दे सिरे क्यों चढ़ी हो? कि इन्हें मैनू बहुत कुछ सिखाया है, इंज करना है कि उत्थे जाकर फड़िया गया तो कि भाई ये चीज़ें कित्थों सीखी है, मैं बोलूँगा ये मानी जट ने सिखाई है मैनू। अच्छा, चले कुछ बताएं, मैं क्या करना चाहते हैं इलेक्शन के बारे में, कुछ बात करें अपने दिल की। इलेक्शन के दौरान हम यही करना चाहते हैं कि सबसे पहले काफ़ी अरसे से हम लोग ये मुहिम चला रहे थे कि अपने हल्के अहबाब में जो वोट कभी उन्होंने ज़िंदगी में वोट कास्ट नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह से अब वो इस चीज़ पे एग्री हैं और वोट कास्ट वगैरह के मतलब उन्होंने जहन बना चुके हैं। उस तकरीबन 500, मैं अपने हल्के की बात कर रहा हूँ कि मेरे जो एक मेरे ससुराल है और कुछ मेरे ऐसे दोस्त अहबाब है जो कभी ज़िंदगी में उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, मगर इस बार अल्हम्दुलिल्लाह से वो 400-500 लोग हैं, इतने उनकी तादाद बनती है कि जो मेरे हल्के से कि वो वोट कास्ट करेंगे। उनके ऊपर हमने काफ़ी अरसे से हम लोग, मेरा जो ग्रुप, मेरे जो हल्के के जो ग्रुप है, मेरे दोस्त और जो मैं अपने रिश्तेदारों के अंदर या अपने ससुराल के अंदर जो मैं इस चीज़ के ऊपर काफ़ी इनके ऊपर मेहनत कर रहा था,
تو انشاءاللہ وہ امید ہے کہ وہ الیکشن کے دن وہ کامیابی کا دن ہوگا، اور وہ لوگ بھی انشاءاللہ کاسٹ کریں گے۔ اور اسی کے علاوہ اور بھی بہت کراچی کے اندر، میں تو کراچی میں رہتا ہوں، اپنے جو ایریا کے اندر جہاں پر بہت سارے لوگ خاص طور پہ اردو اسپیک، بہت سارے ابھی بھی لوگ تھے جن کے مائنڈ میں تھے کہ وہ کبھی زندگی میں انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا، تو ان کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے۔ اور اس بار جو میرا خیال کے مطابق جو تقریباً پاکستان میں جو 30% یا 35% جو ووٹ کاسٹ ہوتے تھے، تو اس بار میرے حساب کے مطابق وہ 80% ہوگا، وہ جو جہاں تک میری سوچ ہے جی۔ تو اس کے اوپر میں کافی عرصے سے کام کر رہا تھا، تو مجھے تو یقین ہے کہ انشاءاللہ اس میں کامیابی ملے گی۔ زبردست ہو گیا۔ اچھا، پولیٹکس کو تھوڑی دیر کرتے ہیں، پہلے بھی آپ کوئی سجیشن دیں کہ یہ جو او پی ایف براڈ ہے اس کو ہم کیسے پروموٹ کریں، کیسے اس کو آگے لے کر جائیں، کسی کے پاس کوئی سجیشن ہو؟ عمر بھائی آپ کے پاس آتے ہیں۔ عمر بھائی جی السلام علیکم بھائی جان سب کو میری طرف سے۔ سر جی سر دیکھیں، جب بھی آپ نئی کوئی بھی اپنی آئی ڈی بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے مخالف بھی بہت آ جاتے ہیں، تو وہ آپ کی جب رپورٹیں ہوتی ہیں نا تو پھر یہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، تو رپورٹیں آتی ہیں، بہت زیادہ آتی ہیں رپورٹیں نئی آئیڈیوں پہ۔ اب آہستہ آہستہ جب ان سب کو پتہ چلے گا کہ آپ کی یہ آئی ڈی آپ کی دوسرے نام کی آ گئی ہے، تو یہ سارے پیچھے پڑ جائیں گے آپ کو جناب رپورٹیں کریں گے، آپ کو کچھ نہ کچھ، یعنی کہ اس طریقے سے کہ آپ کی یہ لائف بند ہو جائے، یہ ایسے بن جاتے ہیں آپ کے۔ تو ایکچولی ہمارے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے، تو ہمیں اگر جتنے بھی آپ ڈبل ٹیپ کرتے جائیں گے، لائک کرتے جائیں گے، شیئر کرتے جائیں گے اس براڈ کو، تو پھر وہ جو رپورٹیں ہوتی ہیں نا ان کا پھر زبردست ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر ٹک ٹاک کی ٹیم دیکھتی ہے کہ بھائی ایک بندے نے اگر رپورٹ ماری ہے، اگر 10 لائک ہیں، اس کے 10 بندے لائک کر رہے ہیں تو ایک بندہ رپورٹ کر رہا ہے، تو اس میں پھر وہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں سارا کچھ، پھر وہ آپ کی لائف بند یا آپ کا چینل آف نہیں کرتے۔ تو یہی ہے کہ میری سب کو یہی ہے کہ بھائی جیسے بھی آپ سب ڈبل ٹیپ اور لائک کرتے جائیں، شیئر کرتے جائیں، تو انشاءاللہ ہماری براڈ کو کچھ نہیں ہوگا اور وہ کامیاب جائے گی۔ جی بھائی جان، جی یہی سجیشن ہے میری۔ بہت جی زبردست۔ بی ایف ٹی بھائی، مانی جٹ آپ کے پاس آتے ہیں، اوور ٹو یو مانی جٹ، ویلکم۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ وعلیکم السلام۔ کیسے اوپر لے کے جایا جائے، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوئی بھی ایسی اس پہ گالی وغیرہ کا استعمال کم کریں، اور جو ہم اچھی بات کرتے ہیں جیسے سیم ٹو سیم عابد بھائی کی براڈ پہ چل رہا ہوتا تھا، ایسا ہی ہم ٹاپک رکھ کے چلیں۔ آپ ادھر سیاسی بات بھی کرتے ہیں، ورلڈ لیول پہ بات بھی کرتے ہیں، خان صاحب کے بارے میں بھی کرتے ہیں، دنیا میں جو چیزیں چل رہی ہیں جیسے وہ چیز چل رہی تھی نا، سیم یہی ٹاپک رکھ کے اور سیم وہی پیٹرن رکھ کے ہم چلیں نا، تو انشاءاللہ بہت سارے لوگ آئیں گے۔ کیونکہ سیاست کوئی خان صاحب کو لائک کرتا ہے نہیں کرتا وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن بہت ساری اس میں نالج کی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ لوگ نالج کی باتیں بولتے ہیں، اس میں آل ان ورلڈ یعنی کہ پوری دنیا کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہوتے ہو، کسی بھی ٹاپک کے اوپر آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، ہر بندے کو 5 منٹ 6 منٹ ملتا ہے اور اچھی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کنٹیکٹ بن جاتا ہے، نیچے سننے والا بندے کو، کچھ لوگوں کو نالج کے لیے وہ بیٹھ جاتے ہیں، سنتے ہیں، وہ لائک بھی کرتے ہیں، کمنٹس بھی کرتے ہیں۔ دیٹس اٹ۔ بہت زبردست۔ جی مرشد بھائی آپ کے پاس آتے ہیں، ویلکم میرا بھائی۔ جی السلام علیکم تمام مہمانوں کو، آنے والوں کو، اور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ یہاں پر بی ایف ٹی بھائی میں کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو ڈی پی ہے یہ لگائیں ریلیز عمران خان، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ براڈ اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں تو کوئی بھی نیچے آتا ہے، کوئی ایسا مطلب ہے کہ کمنٹس کر دیتا ہے، اس کو جواب نہیں دینا، اس کو بیٹھ کے سننے دینا ہے آپ نے، تاکہ دوسرا بھی ہمیں آ کے سنے۔ اگر وہ سنے گا تو اس کے شاید اس کے ذہن میں کچھ ڈفرینٹ آ سکے، یا وہ پارٹی کو لائک کرے۔ اگر کیسے بھی وہ بکواسات کرتے ہیں اس کو جواب نہیں دینا چاہیے ہمیں، بس اپنی بات چیت جو ہے، اپنی جو ڈبیٹ ہے وہ جاری رکھنی چاہیے، اور اس کو سننے دیں بیٹھ کر نیچے۔ اس سے ہے کہ براڈ جو ہے ہمیں براڈ کو بہت بینیفٹ ملے گا۔ جی اوور ٹو یو۔ زبردست۔ مانی
अब्बासी, ओवर टू यू मेरे भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सब भाई, जितने हमारे ऊपर भाई बैठे हैं और जितने नीचे सुन रहे हैं सबको सलाम। बीएफटी भाई बड़ा ज़बरदस्त आपने स्टार्ट में ये क्वेश्चन रखा है कि हमें अब्रॉड को कैसे ऊपर लेके जाना चाहिए। आई थिंक अगर हम यहाँ पे बैठ के गालम गलोच करेंगे तो हमारे पास ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगी, 80-90 बंदा हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक हम जो जिस तरीके से चल रहे हैं उसी तरह से अगर हम चलें, हमारी एक तो अब्रॉड की जो क्वालिटी है, जो हमारे मैसेजेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और उनका असर भी होता है, ठीक है। अगर हमारी इस गुफ्तगू से 2-4 लोग भी अगर मुतासर होते हैं ना, तो दैट्स इनफ आई थिंक। ना कि हम ज़्यादा अल्लाह गुल्ला करें और प्रमोशन चलाएं और जो है ना वो गालम गलोच हो, इस चीज़ से बचें। और जो जिस तरह से हम चल रहे हैं आई थिंक हमें उसी तरह से चलना चाहिए। जस्ट ये है कि यहाँ पे आके कोई ये ना कहे कि मैं ऑफिशियल हूँ और मैं ये हूँ और मैं वो हूँ और आपको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। जस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए यहाँ पे। ओवर टू यू बीएफटी भाई। जबरदस्त जबरदस्त। नदीम भाई आपके पास आते हैं, नदीम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। हाँ जी बीएफटी भाई बिल्कुल ये साफ़ सुथरी ब्रॉड चलानी चाहिए। और वो मुर्शद भाई ने ठीक बोला है कि आप इतनी जल्दी म्यूट ना लगाया करें। अगर कोई गलत कमेंट्स करता है ना, गाली वगैरह को ऐड करता है तो उसको म्यूट लगाएं, वरना सुनने दिया करें उनको बैठ के। और जो मॉडरेटर हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँ, छोटा हल्का फुल्का उनका जवाब भी देना चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल काम ये करना चाहिए कि जो भी डिबेटर आता है ना, आपने जो डिकोरम बनाया हुआ है ना, उस डिकोरम पे आप अगर उनको कायम रखेंगे तो ब्राड साफ और सुथरी और आस्ता आस्ता आप होती जाएगी। अगर ये जो एक उठ के सेंटर से बोलता है, एक ऊपर से बोलता है, एक नीचे से बोलता है, इससे डिकोरम ख़राब होता है। और ये वो खिचड़ी नहीं जो पक जाती, जो खिचड़ी जैसे पक जाती है, वो साफ हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा ये काम है कि आप डिकोरम बनाए रखें बस ब्राड पे। वो बात जैसे मर्ज़ी करें, जो मर्ज़ी करें। यही ऐड करना था मैंने मेरे भाई। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। खालिद महमूद भाई आपके पास आते हैं, ओवर टू यू खालिद भाई। जी बीएफटी भाई मैं अपने तमाम दोस्तों के साथ एग्री हूँ। सबको मैंने पहले भी सलाम कर दिया है, एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। बिलखसूस मुर्शद भाई आपको ज़बरदस्त। और बिल्कुल नदीम भाई ने जो बात की ज़बरदस्त। हर बंदे को इजाज़त देनी चाहिए, चाहे वो नून का हो, शीन का हो, जीम का हो, जिसका भी हो, आए अपना मौक़िफ़ रखें। मानना तो उन्होंने वैसे भी नहीं है, लेकिन चलें ये ना वो कहें कि इज़हार राय की आज़ादी नहीं है। आप आएँ, हमारे साथ बैठें, बात कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो डेकोरम को बरकरार रखें, सबसे बेहतर यही है। और नीचे आए हैं दूसरे मेरे दोस्त जाट अमृतसरिया, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। तो जी ओवर टू यू जी बीएफटी भाई। अच्छा आबिद भाई आपके पास आते हैं। आबिद भाई आपका पॉइंट ऑफ व्यू, बिस्मिल्लाह। आबिद भाई आपका पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा जी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पहले थे बीएफटी, मानी जट, लेबर, खालिद महमूद, नदीम, उमर, मुर्शिद, सब ने कान खोल के सुन लेना। ये ब्रांड OPF है, ये आबिद की नहीं है, ये हम सब की है, ठीक है ना। और कोई यहाँ पे मेरा नाम नहीं लेगा, सिर्फ OPF लोग है या खालिद लोग या BFT लोग है या खालिद लोग है या नदीम लोग है, ये तीनों, इन तीनों के नाम लोग, अगर लेना हुआ तो इन तीनों के नाम। ये हम सब दोस्तों की है, हम सब दोस्तों ने बनाई है, गपशप के लिए बनाई है, आज़ादी के लिए बनाई है। हम कभी किसी के गुलाम नहीं रह सकते। और बस मैं इससे ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर वो गुस्सा निकल जाएगा, ठीक है। हम सब एक है, हम इमरान खान के जाले हैं, मुर्शिद है मेरा वो, हम सब का मुर्शिद है, हम उससे मानते हैं, हम उसके पीछे चलते हैं, हम उसी की बात करेंगे। उसके ऊपर जो भी गलत बात करेगा, जो भी होगा, कोई भी हो, हम उससे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे बड़ी प्यारी बात करेंगे, अच्छी, जिस तरह हम वहां पे कर रहे थे। और इसमें BFT, नदीम और खालिद महमूद। ओवर टू यू सर, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कोई नाम नहीं लेना मेरा आज के बाद, मुझे बड़ी चिढ़ आती है। अगर कोई नाम ले तो नाम लेना खालिद, नदीम, BFT।
ٹھیک ہے جی, تھینک یو سر. وہ غصہ نہیں کرنا میری بات کرنا ہے, آئی مین اٹ ہے. یہ بی ایف ٹی کی سب سے زیادہ کوشش بی ایف ٹی کی, پھر میرے ندیم بھائی کی, پھر میرے خالد محمود کی. ٹھیک ہے, نہیں ابھی پلیز. ہم نے اگر اپنے بھائی سے بات کرنی ہے تو پھر کیا کیا کرے, ہم یہ کہہ لیا کرے کہ محمود بھائی پارٹ 2, اس طرح کہہ لیا کرے. نہیں پتہ ہی کیا, نہیں یار یہ محنت ان کی ہے. نہیں نہیں اور نہیں, آپ سلام اگر مثال کے تو دیکھیں, ہم نے اگر آپ کو بلانا میرا ہے تو میرا پھر میرا مطلب میرا مطلب مانی جٹ پتہ کیا ہے اسی میرا او پی مطلب ایف کہہ لیا کریں گے, پھر آپ کو ہاں, سمجھ آ جائے گی کہ آپ کا نام لیا ہے. صحیح ہے بالکل پھر, بالکل. آئی لو اوکے یو یار, ڈن ہو یہ گیا. اب تیرے پھول بنتے ہیں, تیرے پہ پھول بنتے ہیں, تو بڑا پیارا میرا بھائی ہے. ٹھیک ہے, او پی ایف کہہ لیں آپ یا عمران خان کہہ لیں آپ, ان کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ان کے نام سے مت بلائیے, کسی کو پتہ نہ چلے یہ کس کی براٹ ہے, کیا کر رہا ہے, کیوں کر رہے ہیں. یہ جو ہے ہمیں سب کو پہلے جو ہے نا, یہ سب سے پہلی بات ہے کہ میں ان سے کہوں گا کہ ریلیز عمران خان وہ ڈی پی لگائیں, ہر کوئی آدمی لگائے. جس کو خان صاحب سے محبت ہے وہ اپنے محبت کا اظہار کرے, اور یہی میں کہوں گا ریلیز عمران خان. یہی ہمارا جو ہے لاسٹ جو ہے, اسی پر ہم کام کریں گے. اور بات چیت جیسی بھی ہو, جیسی بھی ڈبیٹ ہو, زبردست ہو, اچھی سے اچھی ہو, کسی گالی گلوچی کسی کو دینی نہیں ہے, بلکہ اس کو ڈپیٹ سے مار دینی ہے کہ بھائی آپ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو, کیا کیا آپ نے اور کیا کیا ہم نے, یہ ہم بتائیں گے, آپ بھی بتاؤ. جی اوور ٹو یو. بہت زبردست. مانی باسی آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس آتے ہیں تو او پی ایف. آئی تھنک یہ مرشد بھائی کا زبردست آئیڈیا تھا کہ بھائی آج کے بعد ہم بھائی کو نا گمنام بنا لیتے ہیں کہ بھائی کا نام آج سے بعد او پی ایف ہو گیا. یہ تو چلے گا نا بھائی جان, او جی پی ایف جی چلے بالکل, اسی طرح چلے گا, او پی ایف چلے گا. کیونکہ ہم ساری زندگی یاری دوستی نبھائی ہے, ساری زندگی یاری دوستی کی ہے, اور یاروں کے لیے کھڑا. پھر تو یہی آپ ہمارے او پی ایف کیپٹن آپ ہی ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو او پی ایف بھائی دیکھو, یہ اوورسیز پاکستانیوں کا فورم ہے, یہ آپ لوگوں کا پلیٹ فارم ہے. تو انشاءاللہ اوبیسلی پہلا ہمارا کام ہے کہ بھئی عمران خان کو جلد از جلد کیسے باہر نکالا جائے, ان لوگوں کو 8 فروری تک الیکشن طرف لے کر جایا جائے اور پی ٹی آئی کو جتوایا جائے. مگر انشاءاللہ یہ جو او پی ایف کا فورم ہے, اوورسیز پاکستانی فورم, یہ انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی, الیکشن کے بعد بھی یہ چلتا رہے. زیادہ براڈیں آپ دیکھو گے وہ بند ہو جائیں گی جب الیکشن پی ٹی آئی انشاءاللہ جیت جائے گی, کیونکہ ان کا مقصد صرف پی ٹی آئی الیکشن تک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو آگے تک لے کر جائیں, ایک فورم بنے جس میں آپ لوگ آئیں, آپ اپنی باقی بھی ڈیٹیل دیں. یہاں پر ہمارے پاس لائرز آتے ہیں, استاد آتے ہیں, ہمارے پاس بزنس مین آتے ہیں, ہمارے پاس ٹیچرز آتے ہیں, ڈفرینٹ فیلڈز کے لوگ آتے ہیں. تو وہ آ کے کم از کم دن میں ایک ایسا دن ہو جہاں پر آ کے انشاءاللہ جب ہماری حکومت آ جائے گی تو پھر آپ کچھ اور چیزوں کی بھی باتیں کریں, کسی لوگوں سے سیکھیں. جہاں پر آپ کسی انٹلیکچوئل کے پاس جاتے ہیں, آپ کافی فیسیں دیتے ہیں ان کی لیکچر سننے کے لیے, تو ہم چاہتے ہیں یہاں پر ہمارے بھائی بہن آئیں جن کے پاس یہ اللہ نے ان کو گفٹ دیا ہوا ہے کہ وہ آئیں اور اپنی چیزیں ہم سے شیئر کریں. اگر آپ کو کوئی بزنس ٹپ چاہیے, یا اگر آپ کو ایجوکیشن کوئی ایڈوائس چاہیے, یا جس قسم کی بھی ہو, اور اگر ہمارے یہاں لوگ اوورسیز پاکستانی اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے فورم انشاءاللہ ہوگا کہ وہ آئیں اس پلیٹ فارم کو, اور انشاءاللہ الیکشن کے بعد تک بھی اس کو پازیٹیو لے ایز اے صدقہ جاریہ, تو سارے مل کے اس میں اپنا اپنا انشاءاللہ حصہ ڈالیں گے. جی اوور ٹو یو مانی بھائی. جی بہت شکریہ بی ایف ٹی بھائی. میں وہی بات کرنے لگا تھا, آپ نے وہ کر دی ہے او پی ایف اور خالد بھائی, سوری عابد بھائی کے ریلیٹڈ. مرشد بھائی نے بات کی ہے کہ وہ نا یہ خود کو گمنام, آئی تھنک ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں ہوں یا نہ ہوں. وہ بس یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو براڈ ہے یہ سب کی ہے, جس میں انہوں نے خالد بھائی کا کہا, بی ایف ٹی بھائی کا کہا, ندیم صاحب کا کہا, ہم سب کی ہے. ان کا کہنے کا مقصد آئی تھنک یہ تھا. تو بس یہی بات کرنی تھی. جی بی ایف ٹی بھائی اوور ٹو یو. بالکل اچھا ہے, مگر ساتھ میں اگر یہ او پی ایف ان کو اگر کہتے ہیں تو یہ قسم کا اچھا ہوگا. ہم سب جو یہاں بیٹھتے ہیں ان سب کو پتہ ہے ان کا نام. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے نام سے نہیں جانے جاتے, اپنے کام سے جانے جاتے ہیں. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی آج سے او پی ایف کے کام سے, اس فورم سے جانے جائیں. انشاءاللہ انہوں نے زبردست کام کیا. دوسرے پر بائی دا وے وہ پلیٹ فارم ابھی بھی انہی کا ہے, انہی کے پاس ہے. یہ ہم نے ایک بیک اپ آئی ڈی بنائی ہے, تو یہ دونوں طرف یہی ہیں. مگر انشاءاللہ جیسے انہوں نے مرشد بھائی نے آئیڈیا دیا, یہ
मेरे जहन में नहीं था, मगर इट्स अ गुड आइडिया कि अगर इनको हम OPF से जाने तो जाहिर बात है ये भी एक ओवरसीज पाकिस्तानी फोरम हो जाएगा। तो ज़बरदस्त, हम फ्रेंड ऑफ इमरान खान है, मगर साथ साथ में इसको आप फोरम भी समझ सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त। जी मानी भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मानी जट। जी जी, यही नाम अच्छा है, OPF ज़बरदस्त नाम है। दूसरा ये बात है, ये ब्राड होगी या जो भी एक दो ब्राड हमारी बहुत अपनी ब्राडें हैं, जैसे हमारी है ये उमर भाई की है या एक और ब्राड है इसकी लेबर की है। इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत आ भी जाएगी हम ये ब्राड बंद नहीं करेंगे। जो हमारी हुकूमत आने के बाद भी कुछ चीज़ों के ऊपर इशू हुआ करेंगे हम उनके ऊपर डिस्कस करिया करेंगे। फिर जैसे इधर बहुत बड़े बड़े लोग आए होते हैं उन तक बात पहुंचेगी। खालिद महमूद भाई हैं, आप हैं, ठीक है, नदीम भाई हैं या OPF भाई हैं, इन तक पहुंचेगी, आगे जो है ऊपर वालों तक पहुंचेगी, ताकि ये इशू सॉल्व होते रहे। जिनके इशू हुआ करेंगे वो आके बताएंगे, अपने अपने इलाके के ब्राड के ऊपर आके बताया करेंगे। हम आप लोगों तक वो पहुँचाया करेंगे, आप आगे तक पहुँचाया करेंगे। इंशाल्लाह ये हम कभी भी ब्राडें नहीं बंद करेंगे। ये नहीं कि हमने इलेक्शन के लिए कैंपेन करनी है, हमेशा हम ये इस बात के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर हम इशू भी उठाएंगे और बात भी किया करेंगे। जो हमारी हुकूमत आने के बाद भी कोई मसाइल होंगे उस पर भी हम डिस्कस किया करेंगे। शुक्रिया। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। जट साहब हमारे पास आए। जट साहब आपको वेलकम। और अगर आप कुछ कोई कलाम पढ़ना चाहें तो वो भी आपके पास माइक है, तो ओवर टू यू। पहला दिन है, ओवर टू यू जट भाई। जेठ भाई लगता है बच्चों के साथ सो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जी माशाल्लाह, ये नई ब्रांड लॉन्च हुई है। मैं OPF भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह आपकी ये सबकी काविश है, तो इंशाल्लाह मैंने इसको अपना फॉलो कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसके भी आया करेंगे। तो माशाल्लाह अपने ये अपना कलाम के लिए बोला है, तो मैं चंद अशार में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर पेश करूँगा। सब मिलकर एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर मेरी तो सारी बहारें आप से हैं, हुजूर मेरी तो सारी बहारें आप से हैं। मैं बेकरार था, हाँ कहाँ मेरी बहारें आप से हैं, हुजूर मेरी तो सारी बहारें आप से हैं। जी जज़ाकल्लाह। मेरे साथ ये बच्चे लेटे हुए हैं, वो ज़रा अपने डिस्टर्ब हो जाएंगे। इंशाल्लाह कल से मैं ये पूरा कलाम पेश करूँगा। जी जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी बात मैं ऐड कर दूंगा। माशाल्लाह हमारा फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम होगा। सिर्फ चेंजेस ये हुई हैं कि यहाँ पर थोड़ी आपको फ्रीडम होगी कि भाई आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। तहजीब के दायरे में रह के आप कोई भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना। इख्तिलाफी नोट भी आप लोग डाल सकते हैं। बाकी डेकोरम वही होगा, वही आपको क्या कहते हैं 2 मिनट माशाल्लाह दिए जाएंगे या 3 मिनट, और मैक्सिमम अगर किसी भाई ने कोई लंबी बात करनी हो तो 5 मिनट मैक्सिमम होगा। बाकी जो है 2 या 3 मिनट की बात रखा करें। और रोटेशन वैसे ही होगी कि हम एक सीट को हम रोटेशन पे रखते हैं, तो उसमें ये होगा कि नीचे नए भाइयों को मौका मिलेगा। और जैसे मुर्शिद भाई ने बोला है, तो हम कोशिश करेंगे जितने हमारे मॉडरेटर हैं कि भाई वो म्यूट का जो है या ब्लॉक का जो है उसको हम कम से कम यूज़ करें कि लोगों को मौका दें। तो जाहिर बात है उनका सजेशन सर आंखों पे इंशाल्लाह। तो मानी जट किधर है हमारे? मानी अब्बासी। अच्छा जट भाई, ये जी जी BFT भाई तो साथ ही मैं अगर मैं अपना सवाल रख दूं तो मैं जी फिर जी नीचे आप हुक्म बैठ जाऊंगा, करें। फिर अपना औरों को टाइम मिल जाएगा ऊपर आने का। बहुत जी बहुत शुक्रिया मैं जी। सवाल आप
جی 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 میں سوال یہ کروں گا جو آج اب اپنا افضل پرور کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے اوپر جو ہمارے اوورسیز ہیں، ہمارے سینئر اوورسیز بھائی ہیں جو یہ پی ٹی آئی کے لیے کام کریں، آپ ان کے لیے ذرا آواز اٹھائیے گا، کیونکہ میں نے ابھی یہ ویلاگ سن رہا تھا ان کا کیا نام ہے مخدوم شہاب الدین صاحب کا، تو اس میں انہوں نے تو یہ اپنا بتایا کہ یہ وہ اپنا پارٹی سے خیر آباد کہنے والے ہیں، تو آپ پلیز کائنڈلی اس کے لیے ذرا آواز اٹھائیے گا، کیونکہ انہوں نے بہت حد تک محنت کی ہے، ان کی اپنا کافیشوں کو میں اپنا سلوٹ پیش کرتا ہوں آگے بھی۔ جی جٹ بھائی ایک چھوٹی سی بات، اب آپ نے وہ مخدوم شہاب الدین کا آپ نے کوئی حوالہ دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے کسی آفیشل نے اس کے نیچے کوئی کامنٹ کیا ہے اس ویڈیو کے نیچے؟ میں نے ان کے اپنا کامنٹس نہیں پڑھے، میں نے ان کا اچھا یہ ویلاگ سن کے میں دوسرا براڈ پر آیا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، جی ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی چیز آپ سب لوگوں کو، باقی سننے والوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کسی پارٹی جی آفیشل نے اس کے بارے میں کچھ بولا ہے؟ نہیں، ابھی تک میں نے کوئی سنا نہیں ہے ابھی تک۔ اچھا، تو یہ دیکھو، یہ obviously ماشاءاللہ آپ کو اسلام کا بھی کافی نالج ہے، ہمیں تو نہیں ہے، ہم تو چھوٹے سے طالب علم ہیں۔ تو اسلام میں بھی یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس شواہد نہ ہو نا، یا کسی نے آپ کو وٹنس آپ کے پاس نہیں ہو، تو اس بات کو آپ نے بالکل نہیں پھیلانا، ٹھیک ہے؟ اٹس وہ اوکے۔ 100% یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے اور شاید یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، ہمیں نہیں پتہ، ایسے ہی ہے نا؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل، جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ تو نہیں ایسی بات کو، یہ جی تو جی، اصل میں ویلاگ پتہ کی کیا ہے بات کہ وہ ہوگی، یہ بندہ، بروڈوں کے اوپر بھی بات چل رہی ہے نا؟ نہیں، ہم سب کی بات، آپ کی بات سر آنکھوں پہ ہے، چلنی چاہیے، کرے لوگ، مگر آپ کو پتہ ہے ہمارا جو پہلے سے رول کیا تھا، پہلے سے ہمارا رول یہ ہے، ہم کسی براڈ کو یہاں ڈسکس نہیں کرتے، اسپیشلی کسی براڈ کا ہم نام نہیں لیتے۔ کوئی جی اچھا جی کام کر بالکل، رہا ہو، اللہ میاں ان کو ہدایت دے، کوئی برا کام کر رہا ہے، آمین۔ اللہ میاں ان کو بھی ہدایت دے۔ ہم کسی براڈ جی کے فیور میں نہیں جاتے یا کسی کے اگینسٹ نہیں جاتے۔ ہمارا ایک سمپل ہے کہ ہم ہیومینٹی کے لیے، پازیٹیوٹی کے لیے کام کرتے ہیں، نمبر 1، اور ساتھ میں مسلمانوں کے لیے اور خان کے لیے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اگر کسی نے جی جی ایسی کوئی ویڈیو ڈالی ہے، آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کا آفیشیل پیج ہے، عمران خان کا بھی آفیشیل پیج ہے، عمر ایوب کا بھی ہے، ہمارے پاس فہیم بھائی آتے ہیں، وہ ہمارے بڑے رسپیکٹیبل ہیں، یہ سیکرٹری جنرل ہیں یہاں کے یو کے، آپ کے ساتھ ان کا رابطہ بھی ہے۔ تو میں تو سمجھتا تھا کہ جٹ بھائی آپ کے ساتھ ان کا پرائیویٹ نمبر بھی شیئر ہے، تو سب سے پہلے تو جی آپ ان جی کو فون کرتے کہ بھائی یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اگر انفارمیشن سیکرٹری آپ کو کہتے ہیں ہاں جی اس میں صداقت ہے، تو پھر تو بسم اللہ آپ یہ بات کریں۔ اگر وہ آپ کو کہتے کہ نہیں جٹ بھائی ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر نعوذ باللہ آپ گناہ میں آ جائیں گے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ جی جی بالکل بالکل۔ ٹھیک ہے نا؟ میں کوئی ریلیجس بدگمانی بھی اسکالر نہیں ہوں، مگر یہ اپنا جی ایک جی اپنا برائی ہے، یہ بدشگنی اور یہ بدگمانی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن مقصد کہنے کا یہ اپنا سننے میں نے تو بات یہ اپنا سوال ہے کیا، میں نے ان کے اوپر سننے میں ایلیگیشن دیکھو میرا اتھینٹک بھائی، بات نہیں کی ہے۔ بالکل جی نہیں، بالکل میں آپ سے بالکل آپ کے میں کوئی اختلاف نہیں کر رہا، مگر میں چھوٹی جی سی جی رائے دینے کی کوشش کروں کہ فیوچر میں، ابھی آپ نے بولا نا آپ بچوں کے ساتھ سو رہے ہو، تو ماشاء اللہ اللہ جی نے آپ جی کو بچے دی، کل کو آپ ان کے لیڈر ہوگے۔ بچے جو ہوتے ہیں بے نا وہ شک، والدین کو دیکھتے ہیں ایز اے لیڈر، جیسے آپ خان کو مرشد سمجھتے ہو نا، آپ کے بچے آپ کو الحمد ان کے للہ۔ لیے آپ مرشد ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو کب وہ اگر دیکھیں گے انفارچونیٹلی کوئی مس ہیپ آپ سے ہوتا ہے نا، تو آپ کی طرف دیکھیں گے۔ تو کوشش کیا کرو کہ آپ ان کے لیڈر ہو، اور لیڈر کی اچھی نشانی کیا ہوتی ہے کہ سنی انسنی پہ بالکل آپ نے کان نہیں دھرنا، آپ نے پہلے اٹس اس اوکے۔ کو اوتھینٹیکیٹ کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی اگر کوئی اچھی خبر ہے تو پھر آئیں آپ ہم سے شیئر کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مگر یہ میں پہلے بھی ایک دو بندوں کو آپ نے دیکھا، کوئی آ کے ہم بات کرتے ہیں تو ہم تو آپ کو پتہ ہے گرا دیتے ہیں، ان کو سیٹ سے اتار دیتے ہیں، مگر آپ ہمارے قابل اعتماد بھائی ہو، ہمارے پیارے بھائی ہو، آپ آتے ہو ہمارے ساتھ، مگر یہ دیکھو بہت بھائیوں کی مہربانی۔ اصلاح کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو اسلام کا زیادہ پتہ ہے، مجھے تو نہیں پتہ اتنا، آپ کو ماشاءاللہ زیادہ نالج ہے۔ تو یہ جو ہے نا، اس پہ آگے 8 فروری تک بہت چیزیں آئیں گی۔ کل کو کوئی بولے گا عمران خان نے پارٹی چھوڑ دی، یا گوہر صاحب نے چھوڑ دی، یا جٹ صاحب نے چھوڑ دی، آپ کو کل بولے گا آپ نے گھر پارٹی چھوڑ دی، مگر آپ نے ان پہ دھیان نہیں، آپ نے اپنے فوکس پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا فوکس ہے جی ٹھیک عمران ہو خان گیا۔ کو صحت تندرستی سے باہر نکالنا ہے، دوسرا ہے آمین 8 آمین بے فروری شک۔ تک الیکشن پہ جانا ہے انشاءاللہ، اور پھر الیکشن جیتنا ہے، اس کی اسٹریٹجائزنگ کرنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا میرا بھائی؟ ٹھیک ہے نا؟ جی تو ٹھیک ہو گیا۔ پلیز اچھا جس ایک وقت اور بھی آپ جاؤ ایک گے، اور جی
جی جی BFT بھائی ایک اور میرا سوال ہے کہ میں نے ایک اپنا اتھینٹک بندے سے بات سنی ہے کہ ایک ہماری ایپس اپنا لانچ ہو رہی ہے، وہ 3 بندے اس کو اپنا گروپ کے اندر ہوں گے، وہ اپنا ویڈیو بنا کے اس کو اپنا گروپ کے اندر سینڈ کیے، وہ اپنا سینڈ کریں گے، اور وہ جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کے جو حلف وغیرہ بھی اسی اپنا وہ اپنا ایپس کے اندر پڑے ہوں گے، اس کا یہ اپنا بار کوڈ ہوگا، جو بندہ بار کوڈ اپنا سکین کرے گا تو اس کا وہ اپنا بیان حلفی سامنے آ جائے گا. کیا ایسی ہے بات، ایسی ایپس اچھا آنے والی کوئی بات ہے؟ جٹ بھائی اگین کو بھی میں اپنے آپ کو پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گا، ایگزیکٹلی فہیم بھائی کا موبائل نمبر آپ کے پاس ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جی بالکل ہے. زیادہ لوگوں کے پاس نہیں ہے، مجھے پتہ ہے نا، اور آپ کی ان سے بات چیت بھی ہوتی ہے، تو بیسٹ چیز ہے آپ ان سے بات کریں، وہ ڈیفینیٹلی اس ایپ پہ بھی کام کر رہے ہیں، وہ زیادہ آپ کو ڈیٹیلز بھی دے دیں گے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی تھوڑے دنوں میں جی اگر بالکل. کوئی لانچ بھی ہوں گے تو بعض چیزیں ہوتی ہیں ہم آف دا براڈ کرتے ہیں، بعض چیزیں ہوتی ہیں ہم آن دا براڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اور آپ جی وہ ٹھیک ہو گیا. ون آف دا ٹرسٹڈ پیپل ہیں جن کو انہوں نے اپنا نمبر دیا اور آپ کا نمبر لیا، ایسے ہی ہے نا؟ تو جی اس ٹرسٹ بالکل کو آپ بالکل. اس کو کارآمد رکھیں اور اس سے آپ رابطہ کریں، ان کو آپ ٹیکسٹ کریں، وہ بزی ہوتے ہیں مگر وہ انشاءاللہ آپ کو ڈیفینیٹلی جواب دیں گے. تو یہ ہو گیا اسی آپ کے بات سے دوسرے میں ان کو سوال کا میسج جواب. نہیں کرتا ہوں کہ وہ اپنا بہت بزی ہوتے ہیں، پھر ایک دو بار وہ اپنا ڈسٹرب بھی ہوئے تھے، یہ میری وجہ سے نہیں ہوئے تھے، اپنا کسی اور کی وجہ سے ہوئے تھے، تو پھر میں نے بھی یہ اپنا کوئی سمجھا بات کہ نہیں، کوئی وہ بات ہمارے نہیں، بزرگ ہیں، کوئی تو بات نہیں. میں اپنا کیوں نہ اچھا، ڈسٹرب، اپنا یہ میں نہیں کر سکتا ڈسٹرب ان کو. کوئی جی میں مسئلہ انشاءاللہ نہیں ہے، ہم پوچھوں گا ان کو. جی میں پوچھوں آپ گا ان سے، میں پوچھتا ٹھیک ہوں. ہو گیا. ٹھیک ہو اور گیا. کوئی سوال میرے بھائی کا اور کوئی نہیں سوال ہو؟ نہیں، بس اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ آپ کو ہمیں دعائیں کیا اپنی کریں، حفظ امان دیکھو میں رکھے. آپ ہمیں دعا میں یاد رکھا کریں، اور جیسے ہی سارے بھائی بہن کام کر رہی ہیں نا، دعا میں یاد رکھا کریں کہ اللہ میاں ان سب کو ہمت طاقت دے، اور یہ سب خان کے لیے، پاکستان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کام کرے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا؟ انشاءاللہ تو آپ بیٹھے نہیں، خیر ہے، آپ انشاءاللہ. میں باقی لوگوں کو کوئی موقع مسئلہ دیتا نہیں. ہوں. جی، ٹھیک ٹھیک ہمارے ہو گیا. پاس تھینک مانی یو صاحب تھینک یو. تھے، ٹیک کیئر. مانی عباسی. کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، آپ بیٹھے رہو. مانی عباسی. اچھا، مانی عباسی کے پاس نیوز نہیں ہے؟ اوکے چلو، مانی بھائی آپ کے پاس نیوز نہیں ہے. جی خالد محمود بھائی. جی بسم اللہ. BFT بھائی کیا چل رہا تھا؟ سوری میں تھوڑا سا اوے تھا، میں نے اپنا نام سنا ہے تو واپس. ماشاءاللہ آپ انجوائے کریں اپنا فوڈ. ماشاءاللہ میں بالکل بے فکر ہو گیا ہوں، کھا چکا ہوں میں. زبردست. اللہ میاں برکت ڈالے، آمین ثم آمین. آج کا آپ نے کوئی کوشچن رکھنا ہے تو اوبیسلی ماشاءاللہ آغاز ہو گیا ہے. جٹ صاحب نے بھی پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہے، تو اللہ میاں اس برکت ڈالے، اور آپ آمین. سب لوگوں کو جو بھی جہاں پر جو بھی کوئی بھی نوکری کر رہا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، اللہ میاں سب کے رزق میں اضافہ کرے. آپ کے بڑوں کو جو حیات ہیں ان کو لمبی زندگی دیں، جو دنیا میں نہیں ہیں ان کو اللہ میاں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور آپ سب بہن بھائیوں کو آپس میں اتفاق میں اتحاد میں رہنے کی، اور غیبت سے، چغلی سے، نا اتفاقی سے دور رکھے، اور ہمیشہ آپ کو پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایز اے ستون رکھے. اوور ٹو یو خالد بھائی. جی BFT بھائی بڑی زبردست بات ہے کہ تحریک انصاف میں کچھ نہ کچھ چل رہا تھا، وہ آج سامنے آ رہا ہے. جس طرح کہ آج ایک خبر گردش کر رہی ہے آگے پیچھے، بہت سی جگہوں پر ایک خبر سننے کو ملی ہے کہ بیرسٹر گور کو خان صاحب نے طلب کر لیا ہے. تو اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا کہ اتحاد کا کہا گیا تھا صاحبزادہ حامد رضا کی جماعت سے کہا گیا تھا اتحاد کا، تو بیرسٹر گور نے کیوں نہیں کیا؟ تو وجہ کیا تھی؟ کیا آپ اس کے اوپر کچھ تھوڑا سا آگے اگر روٹیٹ کروانا چاہتے ہیں تو، اگر ویلڈ سوال ہے تو ٹھیک ہوگا، نہیں تو آپ اس سوال کو ریجیکٹ کر کے آگے کوئی اور سوال رکھ دیں. جی بالکل ویلڈ ہے. تو شروع کرتے ہیں باٹم سے. سب سے پہلے تو عابد حسین بھائی ویلکم، ہماری سب سے پیاری آئی ڈی اس پورے ٹک ٹاک پہ، ہماری سب سے بیسٹ آئی ڈی عابد حسین صاحب. آپ نیچے دیکھ رہے ہیں سب بھائی لوگ، ہمارا پیارا بھائی عابد حسین بھائی. اچھا مرشد بھائی، آپ ویلکم میرا بھائی، آپ کیا کہتے ہیں؟ زبردست. اچھا مرشد بھائی، کوشچن آپ نے سن لیا ہے خالد محمود بھائی کا، اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہو یا آپ اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں. ویلکم مرشد بھائی. جی السلام علیکم.
سب سے پہلی بات جو آپ نے کی تھی کہ بھائی ہمیں یہ براٹوں کے اوپر بیٹھ کے جو سنتے ہیں اور جو کہا جاتا ہے وہ ہم کو نہیں کرنا چاہیے، اور جب تک بات کا پروف نہ ہو آپ کے پاس، آپ بات کسی کے ساتھ مت کیجیے کہ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اب یہ لوگ گمراہ کریں گے ہمیں اور دوسرے ٹاپک پہ لے کے جائیں گے، تو یہ بات جو ہے اچھی نہیں ہے۔ ہمارا ٹاپک ایک ہی ہے کہ ریلیز عمران خان، اور جو کینڈیڈیٹ ہیں ہمارے، ہم نے ان کو دیکھنا ہے، ان کو نہیں دیکھنا بلکہ ان کو دیکھنا ہے کہ عمران خان ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم ووٹ جو ہے عمران خان صاحب کو دے رہے ہیں۔ یہ بہت ساری باتیں ہوں گی کہ آپ کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، وہ برا ہے، وہ اس طرح طریقے سے آیا۔ جس کو بھی خان صاحب نے ٹکٹ دی ہے آپ اس کو ووٹ دیجئے اور پرامن سکون سے آپ رہیں اور دوسروں تیسروں کی باتوں کے اوپر نہ جائیں۔ جو سوشل میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے وہ ریئل نہیں ہوتا ہے۔ بات چل جاتی ہے ٹویٹر پہ، کوئی میسج دے دیتا ہے ایسا، آپ اس سے گریز کریں۔ جب تک کہ خان صاحب نہیں کہتے تب تک وہ بات نہیں ہوتی ہے۔ جی اوور ٹو یو۔ بہت زبردست، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی عمر ماہر، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ کوشچن آپ نے سن لیا تھا جو خالد محمود بھائی نے رکھا تھا کہ خان صاحب نے گوہر کو، بیرسٹر گوہر کو بلایا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی اوور ٹو یو عمر بھائی۔ ندیم بھائی آپ کے پاس آتے ہیں؟ جی ندیم بھائی۔ میری آواز کسی کو آ رہی ہے؟ مرشد بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آپ کی آ رہی ہے، شاید وہ مصروف ہیں ندیم بھائی۔ اور عمر بھائی آپ میوٹ اوپن کیجئے، کویسچن کیا آپ سے، آپ اس کویسچن کا جواب دیجئے نہیں ہوتا تو ہم پلیز۔ جاتے ہیں لیبرر بھائی کے پاس جاتے ہیں۔ جی اوور ٹو یو لیبرر بھائی، آپ نے خالد بھائی کا سوال سن لیا کہ عمران خان صاحب نے بلایا ہے۔ جی جی اوور ٹو یو۔ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کام کرتے ہیں ان کو کام کرنے نہیں دیا جاتا، ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں۔ اس کی مثال سیدھی سی یہ ہے کہ کراچی کے اندر کامیاب کنونشن ہوا، ورکر کنونشن ہوا 3 جگہ پہ، پھر اس کے بعد حیدرآباد میں بھی اچھا ہوا، پھر اس کے بعد دادو میں بھی اچھا ہوا، پھر آگے وہیں پر روک دیا گیا۔ پھر ہمارے اپنے ماشاءاللہ سے بہادر لوگ، یہ جن کے پاس دماغ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، حسن روف جیسے اور حامد خان جیسے، تو کم سے کم میڈیا پہ آ کے آپ بیان دے رہے ہو، آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ جو بندہ کام کر رہا ہے، بندوں کو نکال رہے ہیں اور پریشر بلڈ کر رہے ہیں، تو آپ اس کے اچھے کام کو اس کی تعریف کرنے کے بجائے آپ ان کے پیر کاٹ رہے ہو۔ آپ کے اندر کوئی جیلسی ہوگی، کچھ بھی ہوگا، تو آپ کہیں سیپریٹ میں کہیں میڈیا پہ تو بات نہیں کرو نا، آپ کہیں اور جگہ پہ آپ بات کر لو۔ تو آپ ایسی یہ حرکتیں کر کے آپ خود تو کچھ کر رہے نہیں ہو فیلڈ پہ، پھر ہم لوگ ہی کہتے تھے کہ پنجاب کے لوگ کیوں نہیں نکل رہے ہیں، وہ لوگ کیوں نہیں نکل رہے ہیں۔ اب نظر آ گیا ہمیں بھی کہ بھائی کیا وجہ ہے، تو اسی کی وجہ سے پھر آج بیرسٹر صاحب جو خان صاحب سے ملاقات جو کریں گے تو پھر وہ بتائیں گے، پھر ان کو پاس بھی خان صاحب کے پاس کسی نہ کسی طریقے سے رپورٹیں تو جاتی ہوگی۔ تو میں تو کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، وہ کم سے کم ان کو بھی بلائیں، یہ جو جن کے پاس زیادہ دماغ ہے، حامد خان جیسے، اور دوسرا یہ کیا نام ہے بیرسٹر، یہ کیا گوہر، کیا نام ہے اس کا، حسن روف، تو وہ تو عجیب ہی بات ہے میڈیا پہ آگے کر رہے، تو اس سے ہی آتا ہے اس کے اوپر کہ کیا یہ کیا بیوقوفوں والی حرکتیں کر رہی ہے، خود کچھ کرنے کا کر پا رہا ہے اور دوسرے جو کر رہے ہیں اس کو بھی ٹانگیں کھینچ رہے وہ۔ جی میں بس یہی کہنا چاہوں گا۔ زبردست۔ اچھا ایک چیز ہے، آپ کراچی سے ہیں اور ماشاءاللہ کافی سرگرم بھی ہیں، آپ ہمیں یہ پچھلے 2 دنوں سے جو ہو رہا ہے اس کو ہمیں اپڈیٹ کریں گے کہ مروت صاحب آئے، کیسے آپ لوگوں کی تیاری تھی، کیسے لوگوں نے ان کو ریسیو کیا؟ اوبیسلی ہم نے ویڈیوز وغیرہ تو دیکھی ہیں ویژول، مگر آپ کے پاس گراؤنڈ سے انفارمیشن ہوگی، تو اگر اس کو اگر 2-4 منٹوں میں آپ اس کو اگر سمرائز کر کے ہمارے ناظرین کے لیے جو نئے ہیں یا جنہوں نے نہیں دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، تو آپ ذرا اس پہ فیڈ بیک دیں، پازیٹیو نیگیٹو جیسے بھی ہے۔ اوور ٹو یو لیبر بھائی۔ جی یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی ایک حلقے سے 4-5 بندوں نے نا ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، جو فیلڈ کے ورکر تھے، اور جو اپلائی جن کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دے دیا تھا وہ لوگ تو کوئی بھی نہیں آئے، ان کو مروت صاحب کو تو بلا لیا تھا،
मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मेरे हलके का जो वर्कर था जिसने टिकट के लिए अप्लाई भी किया हुआ था, नाम उसका लेना मुनासिब नहीं होगा कि अब तो जो है तो वही है, अभी अब तो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, मगर उस बंदे ने बहुत काम किया वर्करों को निकाल के। ये शेर अफजल ख़ान मरवत का ना जो वर्कर कन्वेंशन था उसको कामयाब किया। इसी तरह बहुत सारे हलकों में इसी तरह के वर्कर थे जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया था, उनको टिकट नहीं मिली, वो लोगों ने आके फिर ये वर्कर कन्वेंशन हुआ, उनको कामयाब किया। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शेर अफजल मरवत साहब जैसे काम कर रहे हैं, अगर उनको खुल के काम दिया जाता तो पंजाब भी इंशाल्लाह कामयाब हो जाता। पंजाब में भी कोशिश हुई, मगर कुछ हमारे अपने ही थे, कोई बहरूपिया थे, कंपनियों के बंदे थे जिन्होंने ये काम ख़राब किया। वरना ये जो जंग में होना था या दूसरी तीसरी जगहों पे जो कन्वेंशन होना था वो भी बहुत ज़बरदस्त होता। पंजाब के लोग भी निकलते, कराची से ज़्यादा निकलते, मगर हमारे अपने लोगों ने बीच के लोग थे, क्या कहते हैं, अब इतना तो मुझे नहीं इल्म, मगर इतना मुझे मालूम है कि ये जो हरकतें हो रही हैं उससे हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तो पार्टी के साथ मुखलिस नहीं है। उसका रिज़ल्ट आपके सामने, कराची का रिज़ल्ट आपके सामने। कराची के लोग निकले, उनको निकालने वाले जो थे वो वर्कर थे। ये तभी शेर अफजल ख़ान मरवत का कन्वेंशन जो थे वो कामयाब हुए। और उसके बाद अंदरून सिंध के अंदर भी आपके सामने मिसाल है, हैदराबाद, दादू और सांगड़ और नवाब शाह का इन्होंने भी कन्वेंशन था, वो भी कामयाब होता, उससे भी बढ़कर होता, मगर नहीं होने दिया इस वजह से कि मीडिया पे आके इन्होंने बयानात ऐसे देना शुरू कर दिए। तो फिर क्या करते, जो मेहनत कर रहे हैं फिर उनके भी दिल टूटते हैं फिर। जी मैं बस यही कहना चाहूँगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया। तो आपके ख्याल में ये कामयाब जलसा था और आपके ख्याल में जो ओहदेदारान है उन्होंने इसको मतलब आगे जाने नहीं दिया, आपके ख्याल में ऐसा है कुछ? जी 100% ऐसे ही है। अभी जो टिकट होल्डर थे उनका काम था ना कि पब्लिक को निकालते हैं, मगर वो फील्ड पे नहीं थे, मौजूद ही नहीं थे। मैं सिर्फ कराची की हद तक मुझे इतना मैं बता देता हूँ कि जितने टिकट होल्डर थे 100% कोई भी नहीं निकला। उसकी मिसाल आपके सामने वीडियो में आपको नज़र आएंगे। दो तलवार के उधर कन्वेंशन के उधर शेर अफजल ख़ान मरवत साहब खुद इस चीज़ का अपने मुंह से इज़हार कर रहे हैं कि जो वर्कर थे, भाई क्या मसला है, तुम चूहों की तरह खुड्डों में घुसे हुए, लानत है तुम्हारी शक्ल पे। ये तो मेरे अल्फाज नहीं है, उनके अल्फाज थे, वीडियो पे ये मौजूद है। तो आम सीधा अगर यही चीज़ अगर वो वर्कर होते हैं जो जिनको टिकट उनको मिली होती, जो ज़बरदस्त से जियाले लड़के थे, नज़रियाती वर्कर थे, तो कराची में अभी जितने बंदे निकले ना उससे 1000 गुना बंदे निकलते हैं तो पूरा निज़ाम धर्म भरम हो जाता। मतलब इतनी पब्लिक निकलती तो फिर लाजमी बात थी रियासत हिल जाती कि ये अवाम, ये पब्लिक कैसे निकल गई इतनी सारी। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी खासी निकली। अंदरून सिंध के अंदर ऐसा कभी आपने नज़ारा नहीं देखा होगा जो इस बार जो आपने नज़ारा देखा। तो ये सिर्फ लीडरशिप की ज़रूरत थी, तो वो इससे भी बेहतर हो सकता था। सिर्फ हमारी पार्टी के अंदर ही कुछ लोग हैं जो सामने हैं। इस सबसे पहले तो जो बिल्ली छुपी हुई थी रऊफ़ हसन जैसी, रऊफ़ हसन हो गई, ये दूसरा ये नाम है, क्या नाम है, हामिद खान जैसे, खुल के मीडिया में बयान कर रहे हैं कि भाई शेर अफजल से तो हमारा कोई उसका अपना है, इसको पार्टी की वो पार्टी का कोई मेंबर नहीं है, और अजीब सी ऐसी बातें कर रहे हैं। ये बातें नहीं करनी चाहिए इनको। क्या आवाम के अंदर क्या तासुर जाता है? जो बंदा काम कर रहा है, अभी शेर अफजल मरवत के अगर वही पंजाब के अंदर भी उसको फ्री हैंड दिया जाए, मैं कसम खा के कहता हूँ कि पूरा पंजाब बाहर निकल आएगा। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो देखो ये इसीलिए ये फोरम जो भी हमने माशाल्लाह जो आप ओपीएफ पे बैठे हैं, ये फोरम ऐसा ही है कि अगर आपको लगता है हमारी पार्टी के अंदर कोई बंदा या बंदी अच्छा काम नहीं कर रही या जिनके पास थोड़ी जिनमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो आप आके यहाँ पर हाईलाइट करें। हम क्या करते थे पहले कि भाई ये जो है ये एमएनए है, ये एमपी है, तो इसके खिलाफ हमने बोलना नहीं है कि पार्टी को नुकसान होगा। बिल्कुल ये बात एक हद तक ठीक है। अगर कोई गलतियां कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं तो आपने हाईलाइट कर देना, कारपेट के अंदर उसको छुपा नहीं सकते आप। तो यहाँ पर इंशाल्लाह कोई ज्यादती करता है हमारे पार्टी का भी, कोई एमएनए एमपी जो भी है, तो आप वेलकम है यहाँ आए और उसको इंशाल्लाह हाईलाइट करें। जी आबिद हुसैन भाई, वेलकम मेरा भाई।
ہاں جی السلام علیکم سر جی مجھے لیبر السلام کی وعلیکم آواز السلام. اچھا مجھے لیبر کی یہ باتیں سن کے نا اور بی ایف ٹی آپ پہ مجھے پراؤڈ ہوتا ٹھیک ہے نا آئی لو یو آپ جو کچھ آپ نے کیا زبردست سر یہی بات تھی یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں نا یہ چیز دیکھ نہیں